حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو تو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ، رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں، یعنی رشتے کی اصل حقیقت خواب میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ جب لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو لڑکے کے اندر دو باتوں کا خیال ضرور رکھنا، اور اگر لڑکے کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے یہ دو سوال ضرور پوچھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کسی نے سوال کیا تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا۔ وہ شخص جب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اس شخص نے کہا گر جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا دونوں ٹانگوں پر کھڑے رہنا اختیاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، ان میں سے سب چیزیں استعمال کرنا یا کوئی ایک چیز زیادہ دوسری چیز کم استعمال کرنا تقدیر معلق ہے، لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کتنی مقدار میں کھانا اور کیا کھانا یہ تقدیر معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دور میں آپ کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے دو لباس لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر کہنے لگا یا علی، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے دو لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو حضرت علی نے کمبر کو طلب کیا۔ آپ کا غلام کمبر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے کہا کمبر یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ اس نے کہا یا علی میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کمبر تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو کمبر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میسم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا میسم میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میسم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پرانے اور جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، اور آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہننا ہی عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن لو مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ علیہ السلام جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے کھجور اور اناج لے کر چلے گئے۔ تمام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، ان کو تحفے دیے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو۔ اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عید یتیموں غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے خلیفہ سوم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آج بھی مدینہ منورہ میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے نام پر مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مسلمانوں کو پانی انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔
ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان نے اس پر لبیک کہا اور یہودی کے پاس گئے۔ یہودی چونکہ اس کنویں کا پانی بیچ کر اچھی خاصی آمدن کما رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا کنواں فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کنواں نہ سہی، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے حصے کے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان نے اپنے حصے کے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ پھر نوبت یہ آ گئی کہ جس دن کنویں پر یہودی کا حق ہوتا، کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے جب دیکھا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک اور مالدار شخص کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے، تو وہ آپ کے پاس کنواں خریدنے پہنچ گیا اور کنویں کی دگنی قیمت کی پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دگنی قیمت سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو اس کنویں کی 3 گنا 4 گنا اور اس سے بھی زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کنویں کی 10 گنا قیمت کی پیشکش ہے۔ اس پر وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے دور میں کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان کے نام پر رجسٹر ہے۔ سعودی وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقہ میں ایک وسیع و عریض پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان کے نام پر ایک ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا اور باقی آدھا حضرت عثمان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، جس کی دستاویزات آج 1500 سال بعد بھی موجود ہیں اور یقیناً رہتی دنیا تک رہیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا، اور یوں اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں نے دنیا و آخرت میں اپنا بے مثال مقام پیدا کیا۔ جن ہستیوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں تو پھر اللہ نے بھی ان کا نام روشن کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ختم ہو گئی۔ آج کل لوگوں کے دین و ایمان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بظاہر تو لوگ اچھے اور بھلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم شادی سے پہلے دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس شخص کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جن سے رشتہ کرنے سے پہلے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے درست ہے یا نہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کسی اچھے لڑکے کی تلاش میں ہو تو اس بات کا دھیان رکھو کہ لڑکے کے ملنے والوں میں جو لوگ اس سے مرتبے میں کمتر ہیں، یعنی مالی طور پر لڑکے کی حیثیت میں کم ہیں، تو وہ لڑکا ان کے ساتھ ملتے وقت کس طرح کے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے سے کمتر لوگوں کی عزت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا۔ لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے مرتبے میں بڑے لوگوں کے ساتھ تو خوش اخلاقی سے ملتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے، لیکن جو مرتبے میں کمتر ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان
تمہاری بیٹی کے لیے درست انتخاب نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو مکمل ہوئی تو قریب بیٹھا ایک دوسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے لیے درست ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو اس لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر اس کے ساتھ گفتگو کرو۔ اگر وہ لڑکی گفتگو کے دوران صرف اپنی ہی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ لینا کہ یہ لڑکی خود پسندی کی عادت میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکی اپنی ہر بات میں اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی تعریف کرے اور اپنی ہر کامیابی میں اپنے والدین اور گھر والوں کو بھی شامل کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے وقت میں وہ لڑکی کسی بھی انسان کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دونوں عمل کرنے کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کر 27 مرتبہ سورۃ الکوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی نظر آئے یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا پھر اس لڑکی یا لڑکے کا خراب اور غلط روپ دیکھے تو سمجھ جائے کہ وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ آئیے اب یہ عمل کرنے کا مکمل طریقہ بھی جان لیجئے۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد یہ عمل کر لیں، لیکن اگر آپ کچھ وقت کے بعد سوتے ہیں تو یہ عمل اسی وقت کریں جب سونے کا وقت ہو، یعنی اس عمل کو کرنے کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جانا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو حالت میں بستر پر لیٹ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سورہ کوثر کو 27 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یوں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 27 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی سے بات چیت کیے بغیر سو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گئے رشتے کے متعلق جو بھی بہتر صورتحال ہوگی وہ خواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔